عربی حکایت ہے کہ ایک بادشاہ اپنے جوان سالہ بیٹی کی شادی کو لے کر بہت فکر مند رہتا تھا۔ وہ برسوں سے نیک اور عبادت گزار داماد کی تلاش میں تھا۔ ایک دن اس نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ کسی طرح میری بیٹی کے لیے میری رعایا میں سے عبادت گزار انسان کو تلاش کر کے سامنے پیش کرو۔ وزیر نے اپنی فوج کو شہر کی جامع مسجد کی طرف تعینات کر دیا اور کہا، چھپ کر دیکھتے رہو، جو شخص آدھی رات مسجد میں داخل ہوگا، اس سے نکلنے سے پہلے جب تک میں نہ آ جاؤں اسے نکلنے مت دینا۔ عین اس وقت ایک چور چوری کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا اور دل ہی دل میں سوچا، کیوں نہ آج شہر کی جامع مسجد میں جا کر چوری کی جائے، وہاں مسجد کا قیمتی سامان چرایا جائے۔ چور جیسے ہی جامع مسجد میں داخل ہوا، مسجد کی انتظامیہ نے چور سے بے خبر مسجد کو باہر سے تالا لگا دیا اور اپنے گھر کو چلے گئے۔ فوجی دستوں نے وزیر کو اطلاع دی کہ لگتا ہے کوئی عبادت گزار آیا ہے، مگر مسجد کو تالا لگ چکا ہے۔ اب صبح کی اذان پر ہی مسجد کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ کون ہے۔ وزیر جلدی سے مسجد پہنچا اور صبح کی اذان کا شدت سے انتظار کرنے لگا تاکہ اندر موجود نیک انسان کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا جا سکے۔ جیسے ہی مسجد کھلی، وزیر دستے سمیت اندر داخل ہوا۔ چور یہ دیکھ کر گھبرا گیا، آج تو وہ پکڑا گیا، اور جلد ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ جوں ہی سلام پھیرتا، فوراً کھڑا ہو کر دوبارہ نیت باندھ لیتا۔ وزیر کو اس کی عبادت گزاری پر یقین آ گیا۔ جوں ہی سلام پھیرا، فوجی دستے نے اس چور کو پکڑا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ہے آپ کا مطلوبہ شخص، اسے مسجد سے گرفتار کیا ہے، رات بھر مسجد میں عبادت کرتا رہا ہے۔ چور کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ بادشاہ چور سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا خیال ہے اگر میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر کے تمہیں اپنی سلطنت کا ولی عہد مقرر کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ چور ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگا، ڈرتے ڈرتے پوچھا، عالیجاں، یہ کرم نوازی کس وجہ سے ہے؟ بادشاہ نے کہا، تم عبادت گزار ہو، رات بھر مسجد میں رہے، صبح اذان ہونے پر باہر آئے۔ چور دل ہی دل میں سوچنے لگا، اے اللہ، میں چوری کی نیت سے ہی صحیح مگر تیرے گھر گیا، دکھلاوے کی نیت سے ہی صحیح نماز ادا کی، اور بدلے میں تو نے دنیا میری قدموں میں ڈال دی۔ اگر میں سچ مچ عبادت گزار ہوتا اور راتوں کو تہجد پڑھا کرتا تو پھر تیرا انعام کیا ہوتا؟ وہیں کھڑے کھڑے نادم ہو کر تائب ہوا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دل عبادت میں لگتا ہے، اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا کر ذکر کرتے ہیں، آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، کیا مقام ہوگا ان کا؟ ایک انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو پکا سچا عبادت گزار بنا دے۔